صحافی اینکر پرسن عمران ریاض پولیس کی جانب سے مبینہ رہائی کے باوجود لاپتہ لاہور ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں۔ میں ایسی چیزیں شیئر نہیں کرتا جب تک مجھے کنفرم نہ ہو، کیونکہ مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے عمران ریاض کی بازیابی کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے عمران ریاض کی گرفتاری اور رہائی کے متعلق تمام دستاویزی ثبوت طلب کر لیے۔ صفدر کے حکم پر عمران ریاض پر بدترین تشدد ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ اس وقت کوما کی حالت میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ درست نہ ہو۔ حکومت اس قدر پریشان ہے، اتنی پریشان ہے کہ عمران خان کس سے مل رہے ہیں، کیا پیغامات جا رہے ہیں، یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بات اتنی بڑی ہے کہ شیئر کرنا ضروری ہے، تاکہ اگر کسی کے کوئی ارادے برے ہیں بھی اور کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے روکا جا سکے۔ صحافی ملیح ہاشمی نے یہ شیئر کیا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ عمران ریاض خان اپڈیٹ۔ پولیس کے عدالت میں بیان کے مطابق عمران ریاض ان کی تحویل میں نہیں ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے عمران ریاض کو پولیس اسٹیشن سے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ مریم، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ صرف رومرز ہوں، کیونکہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ قوم ایسا کچھ بھی اب برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے ارشد شریف کو دیکھا ہے جس طرح سے شہید کیا گیا ہے، قوم اب برداشت نہیں کرے گی۔ 75 سالوں سے یہ قوم بنگالیوں کو، غیرت مند پشتونوں کو، بہادر بلوچستان کے لوگوں کو ان کے کہنے پر غدار مانتی رہی، غدار سمجھتی رہی۔ ہمارا تو یہ گناہ ہی نہیں دھلے گا، اور آپ لوگ آگے مزید لوگوں کو مارنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو میں سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ عمران ریاض خان کو ریلیز کیا جائے۔ پاکستانی عوام کے حق میں بولنا یہ بالکل جرم نہیں ہے، اور سب بولیں گے۔ آپ سب کو مار نہیں سکتے، 23 کروڑ لوگ ہیں۔ آپ کے صرف چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کے لیے یہ ملک نہیں بنا ہوا، یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو عمران ریاض خان کو بھی رہا کرنا پڑے گا، آپ کو باقی سب کو بھی رہا کرنا پڑے گا۔ وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے خواجہ آصف، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ان لوگوں کو۔ میں جی عثمان ڈار کے گھر جا کے معافی مانگ لوں گا۔ ایک واقعہ ہوا ہے، پورے ملک میں چادر چار دیواری کی جتنی پامالی گزشتہ 13 مہینے میں ہوئی ہے، سوائے فلسطین اور کشمیر کے پوری دنیا کے کسی اور خطے میں ایسے نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ ہم نے شاید کشمیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جو یہاں ہوا ہے پاکستان میں۔ یہ تم نے حال کیا ہے، بھارتی فوج اور اسرائیل کو بھی تم نے شرمندہ کر دیا، تم نے یہ حال کیا ہے پاکستان میں، اور اب تم مگرمچھ کے آنسو رونے آ گئے ہو۔ چادر چار دیواری کا ایک تقدس ہوتا تھا، دشمنوں میں بھی جب عورتیں دوپٹے پھینک دیتی تھی نا، دشمن بھی غیرت کھا لیتا تھا۔ ایسی ایک مقبوضہ یہاں پہ ہمارے بن گئے ہیں سارے، کیونکہ اوپر ایک کرپٹ بیٹھ جاتا ہے نا۔ اور جس نے نواز شریف سے نوکری لی ہے وہ کتنا سا ایماندار ہوگا، اوپر سے ٹویٹیں کروا رہا ہے وزیراعظم۔ وہ وزیراعظم بھی بونا، بڑے دفتر میں بیٹھا ہوا چھوٹا شخص، وہ ٹویٹیں کر رہا ہے، وہ بیان دے رہا ہے، او جی یہ ایماندار بندہ ہے، او جی اس نے نا عمران خان کی کرپشن پکڑ لی تھی۔ میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، میرا آپ کو چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آپ قبول کریں۔ آپ پچھلے 3-4 سالوں سے صحافیوں کو، ٹاؤٹوں کو، سیاست دانوں کو یہ بیانیہ بیچ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کی کرپشن پکڑ لی تھی، اس لیے مجھے عمران خان نے نکالا۔ پچھلے 4 دنوں میں پاکستان میں ڈرامائی تبدیلیاں آئی ہیں، ایسے ایسے حالات دیکھے گئے ہیں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا، اور اتنی تیزی سے چیزیں تبدیل ہوئیں کیونکہ پلان یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو 14 مئی تک، یعنی جب مدت ختم ہو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ کے احکامات ہے 14 مئی کے الیکشنز کا، اس دن تک عمران خان کے خلاف مقدمات اتنے بنا دینے ہیں کہ کم از کم کئی مہینوں تک تو عمران خان کی کوئی شکل بھی نہ دیکھ سکے، اتنے عرصے کے لیے ان کو اندر کرنا ہے۔ پھر ساتھ یہ پلان تھا کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ایک کے بعد ایک گرفتار، ایک کے بعد ایک گرفتار، ایک کے بعد ایک گرفتار، تو یہ پلان تھا کہ ان کی ساری لیڈرشپ کو غائب کر دینا ہے۔ حتیٰ کہ صحافیوں کو بھی آپ نے دیکھ لیا، جس پر کچھ حد تک بہت تیزی سے عمل ہوا۔
آپ نے دیکھا گرفتاریاں تو ہوئی ابھی ہیں اور آہستہ آہستہ رہائی ہوگی، لیکن چیزیں اب جو الٹا چلنا شروع ہوئی ہیں اس کی پریشانی ہے، لیکن ابھی بھی عمران ریاض کا کچھ پتہ نہیں۔ بہت زیادہ یہ خوفناک خطرناک بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے، کم از کم پتہ تو ہو کہ وہ کہاں ہیں۔ خدشات بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے پوری قوم کی طرف سے۔ یہ صرف صحافیوں کی طرف سے، صحافتی تنظیموں کی طرف سے، ان کے گھر کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے، پوری قوم کی طرف سے ہے۔ خاص طور پر جب ارشد شریف صاحب کی شہادت جس طرح سے ہوئی ہے اور اس کے بعد جس طرح عمران ریاض آگے آئے اور ارشد شریف کی آواز بنے، پوری قوم کی آواز بنے، تو اس کے بعد عمران ریاض خان کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا کہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہم نے پکڑا ضرور تھا لیکن ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں نہیں پتا۔ عدالت ایک دن میں 4-5 دفعہ ہائی کورٹ بلاتی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، تو بڑی تشویش ہے۔ یہ کیسز بنائے گئے اور یہ مقبول جان صاحب گرفتار کرنا بڑی تشویش کی بات ہے۔ آفتاب اقبال صاحب گرفتار کیا گیا لیکن ان کی رہائی ہو گئی۔ تو یہ سارا پلان تھا کہ جو صحافی ہیں جو بولتے ہیں ان کو تحریک انصاف لیڈرشپ پر خاص طور پہ عمران خان تو یہ سب کرنا ہے، اور پھر کارکن بھی جو کچھ سامنے آئیں گے ان کو پکڑ لیں گے، لیکن عوام کا رد عمل بہت زیادہ تھا۔ یہ صرف کارکنوں تک یا لیڈرشپ تک محدود نہیں رہا، عام آدمی آگے آ گیا، پھر یہی تھا کہ جی اس کو بند کر دیں گے، میڈیا کو سب کو کرفیو لگا دیں گے، تو کرفیو کی کیفیت پیدا تو کرنی تھی کہ ناظرین کرام، کل رات گئے عمران خان زمان پارک پہنچے۔ اس طرح کے ویژولز پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، جس طرح سے آدھی رات کے وقت لاہور کے شہری باہر نکلے، عمران خان کا جو استقبال کیا پاکستان کی قوم نے، اور پاکستان کے لوگوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ قوم، یہ لوگ اپنے ہیروز کا کس طرح سے استقبال کرتے ہیں۔ اس طرح کا فقید المثال استقبال شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی ہسٹری بنی، اور ایک لیڈر کے اریسٹ پر جس طرح کے معاملات ملک کے اندر ہوئے وہ بھی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئے۔ اور اس سے پہلے لیڈرز جو ہیں انہیں مروا دیا جاتا تھا، پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا، لیکن وہ عوام کا ریاکشن نہیں دیکھا گیا جو ایک گرفتاری پر دیکھا گیا۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ملک نے بہت کچھ دیکھا۔ نقصان ہوا ہے، جو ای کامرس کا نقصان ہوا ہے، جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ایکسچینج کریش کی، اسی طریقے سے جو لوگ اوبر چلاتے تھے، ٹیکسی چلاتے تھے، جو ڈیلیوریز کروایا کرتے تھے، دکانوں کا نقصان ہوا، سول املاک کا نقصان ہوا، پلازے جلا دیے گئے موٹر وے کے اوپر، اسی طریقے سے جناح ہاؤس قائد اعظم کا ذاتی گھر، اور میں وہاں بچپن میں کیونکہ رہا تو میری بڑی یادیں ہیں، اور وہ بہت خوبصورت گھر، اور اس میں قائد اعظم کے باقاعدہ جو ذاتی استعمال کا فرنیچر تھا جس کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، صرف ایک شوکیس کے طور پہ رکھا گیا تھا، اس کو بھی جلا دیا گیا۔ بہرحال مسجد بھی جلا دی گئی وہاں۔ لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایمرجنسی کی بات آپ نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے 24 گھنٹے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ریاست کو بچانا ہے یا سیاست کو بچانا ہے، اور وہ سیاست بھی ایک خاص گروپ کی، کیونکہ یہ جو رویے ہیں، یہ جو ہم نے دیکھے ہیں، یہ کوئی سیاسی رویے نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے اگر ہم پی ٹی آئی کی یہ بات کو مان لیں کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو بلوائی تھے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس بات پہ کہ وہ ہمیں ذرا بتائیں کہ اس کے اوپر پھر فورینزک کروا لینا۔ جو یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر جانے کی بات کر رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو دیگر لوگ جن کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور کئیوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی ممبرشپ باقاعدہ ان کے فیس بک اکاؤنٹس کے اوپر، ان کے جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں ان کے اوپر باقاعدہ ان کی ممبرشپ نمبر، ان کے کارڈ، ان کی چیزیں موجود ہیں، اور ان کی شناخت جو ہے وہ تو موجود ہے وہاں تصویروں میں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن بہرحال اس سے ہٹ کے وہ جو عباد فاروق صاحب بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے امتیاز شیخ بات کر رہے ہیں، مسرت جمشید بات کر رہی ہیں، تو وہ مطلب ایک بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ یہ جو ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کانٹیکٹ میں ہی نہیں تھا، اور ابھی آپ نے اپنے بیانیے میں خود ہی بول دیا کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے جی اس سے اسی طرح کے حالات دوبارہ ہو جائیں گے۔